السلام علیکم۔ 20 سال سے بند تھا وہ گھر، لیکن وہ جن اس سے بھی زیادہ پرانا تھا۔ اس لڑکی کے حسین بالوں پر عاشق ہو گیا، قبضہ کر لیا۔ پھر کیا ہوا؟ آئیے ایک اور سنسنی خیز پر اسرار داستان آپ کو سناتے ہیں۔ شیئر ضرور کیجیے گا اور برائے مہربانی سبسکرائب کر دیں ہمارے چینل سیدہ سینٹر کو اور ساتھ بیل آئیکن کو پریس کریں۔ اس کی نگاہ سامنے والے گھر پر تھی جو کافی سالوں سے بند پڑا تھا۔ اسے یہاں اپنی فیملی کے ساتھ شفٹ ہوئے 1 ماہ ہوا تھا۔ فاروق صاحب اور فوزیہ بیگم کی مہک اکلوتی اولاد تھی۔ فاروق صاحب کو ورثے میں کپڑے کی 3 دکانیں ملی تھی۔ ایک تو ان کے پاس تھی، 2 کرائے پر چل رہی تھی۔ ان کی اپنی دکان بھی ٹھیک ٹھاک چلتی تھی اور دونوں دکانوں کا کرایہ بھی ٹھیک ٹھاک آ جاتا تھا۔ فاروق صاحب نے شہر کے پرسکون علاقے میں ایک گھر لیا۔ پہلے وہ کرائے کے گھر پہ رہتے تھے۔ ان کے گھر کے سامنے ایک ایسا گھر تھا جس میں کوئی نہیں رہتا تھا۔ اس گھر کے مکین ملک سے باہر تھے اور وہ گھر سالوں سے بند پڑا ہوا تھا، تقریباً 20 سال سے۔ مہک جب بھی پڑوس میں آتی تو اس کی نگاہ سامنے والے سنسان گھر پر ضرور پڑتی، جس کی دیواروں پر لگا پینٹ بے رنگ ہو چکا تھا۔ اس کی چھت ان کے گھر کے ساتھ جڑی ہوئی تھی، اس طرح آسانی سے اس چھت پر جایا جا سکتا تھا۔ وہ جب بھی اس گھر کو دیکھتی تو اسے ایک انجانا سا خوف محسوس ہوتا تھا۔ ایک دن مہک وہ سنسان گھر دیکھنے میں مگن تھی جب فوزیہ بیگم کی پکار نے اسے چونکا دیا۔ پھر اس نے واپسی کی طرف قدم بڑھائے، لیکن اسے معلوم نہیں تھا کہ کسی کی انگارہ برساتی گہری آنکھیں اسے دیکھ رہی تھی۔ آسمان پر سیاہ بادل چھائے ہوئے تھے، ہوا بھی تیز تھی۔ ٹیرس پر کھڑی مہک موسم سے مزے لے رہی تھی۔ وہ لال لباس میں ملبوس تھی اور آج اس نے بال بھی کھولے ہوئے تھے۔ اچانک ہی تیز ہوا کے جھونکے سے اس کا ریڈ شیفون کا دوپٹہ اڑ کر سامنے والے گھر میں گرا تو اس نے پریشانی سے اس سنسان ویران پراسرار گھر کو دیکھا۔ وہ دوپٹہ اسے بہت پسند تھا۔ پہلے تو اس نے سوچا وہ خود ہی جائے یا کسی کو مدد کے لیے بلائے۔ اگر والدہ کو کہتی تو اسے سخت الفاظ کی ڈانٹ پڑتی۔ فوزیہ بیگم اسے بال کھول کر پڑوس میں جانے سے سختی سے منع کرتی تھی، اس لیے اس نے خود ہی جانے کا فیصلہ کیا اور اللہ کا نام لے کر ساتھ والے گھر میں جانے کا وہ ارادہ کر ہی چکی تھی۔ دونوں گھروں کے درمیان ایک چھوٹی سی دیوار تھی جسے مہک نے آسانی سے پار کر لیا۔ اس سے پہلے کہ وہ آگے بڑھ کر دوپٹہ اٹھاتی، دوپٹہ اڑتا ہوا گھر کے صحن میں جا گرا تو نیچے جانے کے لیے سیڑھیاں بھی تھیں۔ 1-2 پل سوچنے کے بعد مجبوراً اسے نیچے آنا پڑا۔ اس نے صحن میں قدم رکھا تو گہری خاموشی نے اس کا استقبال کیا۔ گھر کا مین دروازہ زنگ آلود ہو چکا تھا۔ صحن میں درختوں کے جو خشک پتے بکھرے ہوئے تھے وہ بہت ہی زیادہ ڈراؤنا منظر پیش کر رہے تھے اور بے تحاشا مکڑیوں کے جالے بھی تھے، جسے دیکھ کر اسے عجیب سی وحشت ہو رہی تھی۔ یوں لگنے لگا تھا جیسے ابھی کوئی بھوت یا جن اس کے سامنے آ جائے گا۔ جو گھر 20 سال سے ایک طویل عرصے سے بند پڑا ہو، اس میں جن بھوت اور آسیب کا بسیرا ہو جاتا ہے۔ اس نے بچپن سے یہ سن رکھا تھا اور اس نے اس خیال کو اپنے ذہن سے نکالا اور تیزی سے اپنا دوپٹہ اٹھایا واپس آ گئی۔ اچانک بارش شروع ہو گئی۔ پھر اس نے ایک نگاہ سنسان گھر کو دیکھا اور اپنے گھر کی طرف بڑھ گئی۔ گرج چمک کے ساتھ بارش بھی خوب برس رہی تھی۔ شام کے واقعے کے بارے میں مہک نے نہ اپنی والدہ فوزیہ بیگم کو کچھ بتایا اور نہ اپنے والد فاروق صاحب کو۔ اسے پتا تھا کہ بتانے میں فوزیہ بیگم سے ڈانٹ سننے کو ملے گی۔ بتائے بغیر کیوں گئی تھی؟ رات ہوئی اور وہ کھانے پینے سے فارغ ہو گئی۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا جب ایک احساس کی وجہ سے اس کی آنکھ کھل گئی۔ وہ بستر پر سے اٹھ بیٹھی۔ بادل زور زور سے گرج رہے تھے پر اس کی آنکھ بادلوں کے گرجنے سے نہیں کھلی تھی۔ اسے محسوس ہوا تھا کہ کوئی اس کے اوپر پڑا کمبل کھینچ رہا ہے۔ اسی وجہ سے وہ خوفزدہ ہو گئی، بلکہ نگاہ کمبل پر گئی تو کمبل بیڈ کے نیچے پڑا تھا۔ تو کیا حقیقت میں ایسا ہوا تھا؟ وہ خیال بجلی کی طرح اس کے دماغ میں آیا تھا اور خوف کی لہر اس کے وجود میں دوڑ گئی۔ اس نے سائڈ ٹیبل پر رکھا لیمپ روشن کیا تو پورے کمرے میں روشنی پھیل گئی۔ روشنی زیادہ تو نہیں تھی پر سب کچھ واضح نظر آ رہا تھا۔ کمرے میں اس کے سوا اور کوئی نہیں تھا۔ اس نے سکون کا سانس لیا۔ ہو سکتا ہے میں نے کوئی خواب دیکھا ہو، کمبل نیند میں بھی گر سکتا ہے، وہ خود سے بولی۔ پھر لائٹ آف کر کے لیٹ گئی اور چند منٹوں میں پھر سے گہری نیند سو گئی۔ پھر بیڈ کے پاس کھڑے ایک سائے کو وہ دیکھ نہ سکی جو پھر سے گھور کر اسے دیکھ رہا تھا۔ شام کا وقت تھا، بارش نہ ہونے کے برابر رہ گئی تھی۔ ساون کا مہینہ تھا، رم جھم لگی پڑی تھی اور دروازے پر کھڑی
وہ اپنے منگیتر سلمان سے باتیں کر رہی تھی۔ سلمان چند دنوں کے لیے ایک کام سے دوسرے شہر جا رہا تھا۔ واپس کب آؤ گے؟ اس نے اداس لہجے میں پوچھا۔ آنکھوں میں نمی سی آ گئی۔ مہک، میں چند دنوں کے لیے جا رہا ہوں۔ ملک سے باہر تو نہیں جا رہا جو تم اتنی اداس ہو رہی ہو؟ سلمان نے محسوس کر لیا تھا کہ اس کے جانے کا سن کر وہ بہت اداس ہو گئی ہے۔ کیا رونی صورت لے کر مجھے الوداع کہو گی؟ سلمان محبت بھرے لہجے میں بولا۔ پہلے تو مہک نے جلدی سے اپنے آنسو ہاتھ کے پشت سے صاف کیے۔ مجھے کال تو کرو گے نا؟ وہ گویا ہوئی۔ ہاں، جب بھی وقت ملے گا کال ضرور کروں گی۔ اوکے، اپنا بہت خیال رکھنا، مجھے دیر ہو رہی ہے، موسم بھی خراب ہے۔ مہک ابھی بات کر رہی تھی کہ اسے لگا کوئی اندیکھا وجود اس سے ٹکرایا ہے، تو اس نے چونک کر آگے پیچھے دیکھا، پر کوئی نہیں تھا، مگر سنسناہٹ کی ایک لہر اس کے وجود میں دوڑ گئی۔ ہیلو مہک، کیا ہوا؟ دوسری طرف سلمان اسے خاموش پا کر پریشان لہجے میں بولا۔ کچھ نہیں، میں دیکھ رہی تھی امی تو نہیں آئیں۔ اسے جو بھی محسوس ہوا تھا وہ سلمان کو نہیں بتانا چاہتی تھی۔ اچھا، اپنا خیال رکھنا۔ اور اس نے سوچا جو بھی ہوا شاید اس کا وہم ہوگا۔ رات کا پہر تھا اور پچھلے 2 گھنٹے سے وہ بار بار کروٹ بدل رہی تھی۔ بے چینی کی وجہ سے اسے نیند نہیں آ رہی تھی۔ تنگ آ کر وہ اٹھ بیٹھی اور سائڈ ٹیبل پر رکھا لیمپ روشن کیا تو پورے کمرے میں ہلکی ہلکی روشنی پھیل گئی۔ کمرے میں اسے وحشت سی ہونے لگی تھی۔ اسے لگا اس کا سانس رک رہا ہے اور وہ بے چینی سے اٹھی، کمرے کا دروازہ کھول دیا۔ باہر ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ اسے تھوڑا سکون ملا تو ارد گرد کا جائزہ لیا۔ چاند کی ہلکی ہلکی روشنی اندھیرے کو کم کر رہی تھی۔ اس نے نگاہ اٹھا کر آسمان کو دیکھا، پھر بے دھیانی میں نظر اس پراسرار گھر پر پڑی جو اندھیرے میں بھی اور خوفناک، مزید خوفناک لگ رہا تھا۔ جلد ہی اسے اپنے اکیلے پن کا احساس ہوا تو کمرے کا دروازہ بند کر کے اپنے کمرے میں آ گئی۔ فوزیہ بیگم جو کچن سے نکل رہی تھی دروازہ بند ہونے کی آواز پر چونکی، پھر مہک کے کمرے کی طرف آئیں۔ مہک، مہک دروازہ کھولو، وہ بولی۔ اور مہک جو بیڈ پر بیٹھی تھی، پہلے تو آواز پر اس کا دل جیسے حلق میں آ گیا، پھر اپنے آپ پر قابو پاتے ہوئے دروازہ کھول دیا۔ مہک، تم سوئی نہیں اور ٹیرس پر کیا کر رہی تھی؟ انہوں نے ایک سانس میں پوچھا۔ امی، مجھے نیند نہیں آ رہی تھی اور گھبراہٹ بھی بہت ہو رہی تھی، یوں لگ رہا تھا جیسے میرا سانس رک جائے گا، اسی لیے ٹیرس پر آ گئی تھی۔ آئندہ میری بات کا دھیان رکھنا، اب رات میں ٹیرس پر نہیں جانا، سمجھی؟ کوئی مسئلہ ہو تو مجھے بتاؤ۔ فوزیہ بیگم کے انداز میں غصہ تھا۔ سوری امی، آئندہ ایسا نہیں ہوگا، وہ آہستگی سے بولی۔ اسے اپنی غلطی کا احساس تھا۔ چلو اب سو جاؤ۔ فوزیہ بیگم نرمی سے گویا ہوئی، پھر چلی گئی۔ ان کے جاتے ہی دروازہ بند کر کے مڑی تو لائٹ چلی گئی۔ کمرے میں گہرا اندھیرا چھا گیا، ساتھ ہی کوئی وجود مہک سے تیزی سے ٹکرایا تو مہک کی ہلکی سی چیخ نکلی اور پھر خاموشی چھا گئی۔ دن کے 12 بج گئے تھے پر مہک ابھی تک اپنے کمرے سے باہر نہیں آئی تھی۔ فوزیہ بیگم کی تشویش اور پریشانی بڑھنے لگی تھی۔ وہ 8 بجے تک اٹھ جاتی تھی، اس کا روز کا معمول تھا۔ کبھی کبھی تھوڑی دیر ہو جاتی، پر آج بہت وقت گزر گیا تھا۔ اس کی طرف سے مکمل خاموشی تھی۔ وہ 2-3 دفعہ اس کے کمرے کے باہر سے لوٹ آئی تھی اور دستک دینے پر بھی کوئی جواب نہیں ملا تو پریشان ہو کر فاروق صاحب کو کال کی اور جلدی گھر آنے کو کہا۔ اگلے آدھے گھنٹے میں وہ گھر پر تھے۔ کیا بات ہے فوزیہ، تم نے اتنی جلدی میں مجھے کیوں بلایا؟ داخلی دروازے سے اندر آتے ہی وہ تشویش سے بولی تو فوزیہ بیگم نے ساری بات انہیں بتائی۔ ہو سکتا ہے اس کی طبیعت ٹھیک نہ ہو، جب تم گئی تو وہ سو رہی ہو۔ پھر فوزیہ بیگم کے ساتھ دوسری منزل پر گئے اور دروازے پر دستک دی۔ مہک بیٹا، دروازہ کھولو۔ کئی مرتبہ دستک دینے پر بھی خاموشی رہی۔ پھر فوزیہ بیگم نے دستک دی اور کئی مرتبہ کھٹکھٹانے پر جواب ملا۔ امی، میں ٹھیک ہوں، مجھے پریشان نہ کریں، میں آرام کرنا چاہتی ہوں۔ پھر خاموشی چھا گئی۔ فوزیہ بیگم مہک کے اس جواب پر حیران تھی اور اس کے بولنے کا انداز بھی عجیب سا تھا۔ وہ ٹھیک ہے فوزیہ، تم پریشان نہ ہو، اس نے ایسا انداز کبھی نہیں اپنایا۔ فاروق صاحب کے کہنے پر وہ بے چینی سے بولی۔ ہو سکتا ہے اس کی طبیعت ٹھیک نہ ہو اور ہم پر ظاہر نہیں کرنا چاہتی ہو، کچھ اور وقت گزارنے دو، پھر دیکھتے ہیں۔ فاروق صاحب اپنی بیگم کو حوصلہ دے کر واپس چلے گئے۔ 3 دن گزر گئے تھے۔ مہک کی حالت میں کوئی تبدیلی نہیں آئی تھی۔ وہ زیادہ تر وقت اپنے کمرے میں گزارتی، بہت کم اپنے کمرے سے باہر آتی۔ اگر آتی تو کوئی بات نہ کرتی، اس کی ماں کی باتوں کا جواب بھی ہوں ہاں میں دیتی۔ فوزیہ بیگم مہک کی اس حالت کی وجہ سے پریشان تھی۔ وہ پہلے ایسی نہیں تھی، کبھی نہیں تھی۔ جب ڈور بیل بجی تو وہ سوچوں کی دنیا سے باہر آئی۔ دروازہ کھولا تو سلمان کو دیکھ کر خوش ہوئی، پر اپنی پریشانی چھپا نہ سکی۔ چچی جان، آپ کیسی ہیں؟ وہ سلام کرتے ہی بولا تو فوزیہ بیگم نے اس کی بات کا جواب دیتے ہوئے دروازہ بند کیا۔
اتنی دیر میں سلمان کرسی پر بیٹھ چکا تھا۔ اس کی نگاہیں مہک کو تلاش کر رہی تھی، پر جانے وہ کہاں تھی۔ تم کب آئے؟ چچی جان، کل شام میں واپس آیا ہوں۔ مہک کہاں ہے؟ نظر نہیں آ رہی، اور نہ ہی میری کسی کال کا جواب دے رہی ہے۔ آپ پریشان لگ رہی ہیں، کیا بات ہے؟ سب ٹھیک تو ہے نا؟ فوزیہ نے اسے سب کچھ بتا دیا۔ سلمان، میں بہت پریشان ہوں۔ مہک پتہ نہیں کیوں عجیب عجیب حرکتیں کرنے لگی ہے، کچھ بتاتی بھی نہیں ہے۔ چچی جان، آپ حوصلہ رکھیں، میں مہک سے بات کرتا ہوں۔ سلمان اٹھ کر مہک کے کمرے کی طرف آ گیا۔ دستک دی، کوئی جواب نہیں آیا تو پھر سے دستک دی، ساتھ میں اسے پکارا۔ اسے معلوم تھا کہ مہک اس کی آواز سن کر تیزی سے باہر آئے گی، پر ایسا نہیں ہوا۔ خیر، اس نے دروازے پر زیادہ زور ڈالا تو دروازہ ایک جھٹکے سے کھل گیا۔ اندر قدم رکھا، پورا کمرہ اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر لائٹ آن کی تو پہلی نگاہ بیڈ پر پڑی۔ مہک پر جیسے ہی نگاہ گئی، جو گھٹنوں پر سر رکھے بیٹھی تھی، لائٹ آن ہونے پر بھی سر نہ اٹھایا تھا۔ سلمان نے پریشان ہو کر اسے دیکھا۔ اس کے لمبے بال اس کے ادھر ادھر بکھرے ہوئے تھے۔ اس نے اپنے خوبصورت بالوں کو ہمیشہ سمیٹ کر رکھا تھا، لیکن اس بار اس کے بال عجیب سی حالت میں تھے۔ مہک، اس نے آگے بڑھ کر نرمی سے اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھا تو اس نے تیزی سے اپنا سر اٹھایا۔ ایک پل کو سلمان ڈر گیا، کیونکہ مہک کی آنکھیں انگارہ ہو رہی تھی، خون برسا رہی تھی، جیسے کہ وہ کئی دنوں سے سوئی نہیں ہو۔ پھر مہک نے غصے سے سلمان کو گھورا۔ کیوں آیا ہے؟ چل، ورنہ سمجھ رہا ہے نا، چل نکل، وہ سخت اور بھاری آواز میں بولی۔ سلمان ایک پل کو چونک گیا۔ مہک، کیا ہوا ہے؟ اس نے ہمدردی سے اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھا تھا، پر اسے اندازہ نہیں تھا کہ کیا ہو گیا ہے۔ اگلے ہی پل مہک نے ایک جھٹکے سے اسے زور کا دھکا دیا، جس کی وجہ سے وہ دیوار کے ساتھ جا لگا۔ ابھی وہ سنبھل نہیں پایا تھا کہ مہک نے اس کے گلے پر ہاتھ رکھا تو سلمان مارے حیرت کے اسے دیکھنے لگا، کیونکہ اس نازک سی لڑکی میں اتنی طاقت کہاں سے آ گئی۔ آئندہ اگر اسے ہاتھ لگایا تو تیرا ہاتھ توڑ دوں گا۔ چلا جا یہاں سے، یہ میری ہے، صرف میری۔ شعلہ بار نظروں سے گھورتے ہوئے مہک نے مردانہ آواز سے کہا، اور ایک جھٹکے سے اسے چھوڑ دیا۔ سلمان تیزی سے باہر نکلا، کیونکہ اس وقت وہ کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ جیسے ہی وہ کمرے سے باہر نکلا، اسے زور سے دروازہ بند ہونے کی آواز آئی۔ مہک بہت دور کھڑی ہوئی تھی، اتنی جلدی ممکن نہیں تھا کہ وہ دروازے تک آتی۔ ضرور کوئی اور مخلوق ہے جو اس پر قبضہ کیے ہوئے ہے، سمجھ چکا تھا۔ چند پل کو وہ گمسم کھڑا رہا، پھر مہک کی حالت پر غور کرتا نیچے آیا۔ کیا ہوا بیٹا؟ بات ہوئی مہک سے؟ دروازہ کھولا اس نے؟ چچی جان، مہک اپنے ہوش میں نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ میرا مطلب ہے اس پر کسی جن کا سایہ ہو گیا ہے۔ پھر اس نے تمام بات انہیں بتا دی، جس کو سن کر فوزیہ بیگم بھی پریشان ہو گئی۔ اتنے میں فاروق صاحب بھی آ گئے تھے، انہیں بھی سب بتا دیا گیا۔ وہ بولے، میں ایک بزرگ کو جانتا ہوں، ایک دفعہ میری بہن پر یعنی مہک کی پھپھو پر کسی جن کا سایہ ہو گیا تھا، تو میں نے انہیں بلایا تھا، میں ابھی ان کے پاس جاتا ہوں۔ چچی جان، میں آپ کے ساتھ چلوں گا، سلمان بولا۔ چچی جان، آپ دروازہ بند کر کے اپنے کمرے میں چلی جائیں۔ اور پھر فوزیہ بیگم نے دروازہ بند کیا اور اپنے کمرے میں آ گئی، پھر ہاتھ میں تسبیح لے کر بیٹھ گئی۔ ان کی آنکھوں میں آنسو آنے لگے تھے۔ میری بیٹی، میری پیاری بیٹی کو کیا ہو گیا؟ وہ تو 20 سال سے بند ہے، لیکن میں اس سے بھی زیادہ پرانا ہوں۔ چند دن پہلے میں نے اس لڑکی کو چھت پر دیکھا تو یہ مجھے اچھی لگی۔ اس کے بال کتنے خوبصورت، کالے گھنے سیاہ۔ اس کے بالوں کو دیکھ کر میں اس پر فدا ہو گیا، عاشق ہو گیا، اور ایک دن اس کا دوپٹہ اس گھر میں گر گیا۔ یہ وہاں آئی تو میں نے اس پر قبضہ کر لیا۔ چھوڑ دو اسے اور اپنی دنیا میں چلے جاؤ، بزرگ نے کہا، پر وہ جن نہیں مانا تو بزرگ نے مزید پڑھائی کی۔ مہک نے ایک زور کی چیخ ماری اور بے ہوش ہو گئی۔ 2 گھنٹے کے بعد فاروق صاحب اور سلمان کی واپسی ہوئی۔ ڈور بیل بجنے پر فوزیہ بیگم نے دروازہ کھولا تو ان کے ساتھ ایک سفید داڑھی والے بزرگ بھی تھے۔ فاروق صاحب انہیں مہک کے کمرے میں لے گئے۔ چچی جان، آپ ہمارا انتظار کریں، سلمان انہیں تسلی دیتا سیڑھیوں کی طرف بڑھ گیا۔ فاروق صاحب نے مہک کے کمرے کا دروازہ کھولنا چاہا، پر وہ بند تھا۔ ان کے ساتھ آئے عامل صاحب نے کچھ پڑھ کر دروازہ کھولا تو وہ کھل گیا۔ سب اندر آ گئے۔ فاروق صاحب نے لائٹ آن کی تو مہک اسی طرح اسی پوزیشن میں بیٹھی تھی، گھٹنوں میں سر دیے، بال بکھرے ہوئے تھے، جس طرح سلمان نے دیکھا تھا۔ اگلے ہی پل اس نے سر اٹھایا، اس کی آنکھیں اور بھی سرخ ہو رہی تھی۔ کیوں آئے ہو یہاں؟ وہ گرج کر بولی۔ آواز مہک کی نہیں بلکہ اسی خبیث جن کی تھی جو اس کے اندر تھا۔ چھوڑ دو اس لڑکی کو، بزرگ سخت لہجے میں بول رہے تھے۔ نہیں چھوڑوں گا اس کو، میں اس کا عاشق ہوں۔ لگتا ہے تم ایسے نہیں مانو گے۔
اور کچھ پڑھنے لگے۔ آہستہ آہستہ ان کے پڑھنے میں تیزی آتی گئی اور ساتھ ہی مہک چیخیں مارنے لگی۔ بتاؤ تم کون ہو، کہاں سے آئے ہو؟ بزرگ نے اسے کہا۔ اس جن نے بولنا شروع کر دیا۔ میرا نام سنوریز ہے، میں سامنے والے گھر میں رہتا ہوں جو 20 سال سے بند ہے۔ اور اگلے ہی پل کھڑکی کا شیشہ ٹوٹنے کی آواز آئی، یعنی وہ جن اب جا چکا تھا۔ وہ واپس نہیں آئے گا، لیکن اپنی بیٹی کو منع کر دے، آئندہ اس گھر میں نہ جائے۔ کچھ بھی ہو جائے اس گھر میں نہیں جائے گی یہ، اور بالوں کو باندھ کر رکھے۔ کوشش کریں کہ اس کو زیادہ تر گھر میں رکھیں، کام سے کام رکھے گی۔ سنسان گھروں کی طرف دیکھنا یا ان کی طرف جانا بھی لڑکیوں کے لیے خاص طور پر ٹھیک نہیں ہوتا ہے۔ وہ جا چکے تھے۔ مہک کو ہوش آیا تو فوزیہ بیگم اور فاروق صاحب کو اپنے پاس پایا۔ سلمان کو دیکھ کر وہ حیران ہوئی۔ مہک تم ٹھیک تو ہو نا؟ فوزیہ بیگم اسے ہوش میں دیکھ کر بولی تو مہک ان کے گلے سے لگ گئی، کیونکہ اب اسے سب کچھ یاد آ گیا تھا۔ امی، بابا، اگر مجھ سے غلطی ہو گئی ہو تو مجھے معاف کر دے، میرا خود پر بس نہیں چل رہا تھا۔ وہ شرمندہ ہو گئی۔ اس میں تمہارا کوئی قصور نہیں ہے مہک، پر تم اس گھر میں گئی تھی، اس بارے میں تم جانتی تھی نا کہ وہ گھر سالوں سے بند ہے، کئی سالوں سے بند ہے، اور 20 سال سے اس گھر میں کوئی بھی نہیں آیا۔ امی جان، میں اگر آپ کو بتاتی تو آپ ڈانٹتی، اس لیے نہیں بتایا۔ مجبوراً میں وہاں گئی تھی۔ اگر مجھے پتا ہوتا کہ وہاں جا کر میرے ساتھ ایسا ہوگا تو میں جاتی ہی نہیں۔ وہ نظریں جھکا چکی تھی۔ چلو جو ہوا سو ہوا، لیکن بیٹا اپنے بالوں کو باندھ کر رکھو۔ کوشش کرو چھت پر کبھی بھی کھلے بالوں کے ساتھ نہ جاؤ، یہ آپ کے لیے بالکل ٹھیک نہیں ہے۔ جس چیز کی حفاظت کا حکم دیا گیا ہے اس کی حفاظت ہی کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی اور بھی مخلوقات اس دنیا میں ہیں جو انسانوں کے پیچھے پڑ جاتی ہیں۔ اس لیے بیٹا خیال رکھیں۔